دل با محبوب حجازی بستائیم، دل با محبوب حجازی بستائیم، زین جہت با یک دیگر پوستائیم۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو ماز انعام مصطفیٰ۔ میرے سر کے تاج، گرامی قدر مشائخ اعظام، علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جان سے عزیز پیاری تحریک انجمن طلبہ اسلام کے جان سے عزیز کارکنان اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کی اور میری خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ ہم اس وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور سیدی و مرشدی حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فارسی کا ایک شعر اکثر ورد زبان رکھتے تھے کہ اوقات ہمابود کہ با یار بسر شد، اوقات ہمابود کہ با یار بسر شد، باقی ہما بے حاصلی و بے خردی بود۔ کہ زندگی وہ زندگی ہے جو یار کی یاد میں بسر ہو جائے، باقی ساری کی ساری لا یعنی اور فضول ہے۔ تو خوش نصیب اور سعادت مند ہیں آپ لوگ جو رات کے اس عالم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں جمع ہیں۔ قبلہ رضوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ رجب کا مہینہ، اس میں کئی طرح کی برکات ہیں۔ اب ظاہر ہے وقت کی تنگ دمانی کا احساس کرتے ہوئے سارے موضوعات پہ تو بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے یہ سوچا کہ جس طرح میرے ان دوستوں نے جن کا تعلق انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ ہے اور جن کا تعلق مصطفی نعت کونسل کے ساتھ ہے، انجمن اساتذہ پاکستان کے دوست جنہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں پنڈال کو سجایا، اس عظیم و شان محفل کا انعقاد کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گویا وہ اپنے عشق کی معراج پہ پہنچ چکے ہیں۔ کیوں نہ آج کی اس رات کو، رات کے اس عالم میں سرکار کی معراج کا تذکرہ کیا جائے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، خطباء کی عادت ہوتی ہے اور ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ کہہ دیں سبحان اللہ، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، کہنا نہیں چاہتا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معراج شریف کا ذکر یہ ایسا تذکرہ ہے کہ پروردگار عالم نے بھی جب اپنے محبوب کے سفر معراج کو شروع فرمایا اور اس ذکر کی ابتدا کی تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور پروردگار عالم نے بھی اپنے محبوب کی معراج کا تذکرہ لفظ سبحان سے فرمایا۔ اس لیے کہ میرے آقا کی 63 برس کی زندگی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، بڑا سمجھنے کے قابل ہے، لیکن میرے آقا کی ساری زندگی میں سے 63 برس کی حیات مبارکہ میں سے معراج شریف میرے آقا کے ایک لمحے کا نام ہے، میرے آقا کی حیات کے ایک لمحے کا نام ہے۔ دنیا بھر کے حکماء، بلغاء، ادباء، شعراء، فلاسفر
دانشور، سکالر، زندگیاں کھپا دی، زندگیاں صرف کر دی، لیکن آج تک ان کو میرے آقا کی ایک حیات طیبہ کے ایک لمحے کی سمجھ نہیں آ سکی، میرے آقا کی ساری زندگی کو وہ کیا سمجھے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. جن کو سرکار کی حیات طیبہ کے ایک لمحے کی سمجھ نہیں آ سکی، وہ میرے آقا کی ساری زندگی کو کیا سمجھیں گے. ہاں، جس نے جتنا سمجھا اتنا بیان کیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. میرے بھائی اور دوستو، انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے مصنف حضور کے معراج کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم حضور کے سفر معراج کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے اٹھا، جیسا کہ علامہ علوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں بیان کیا کہ سرکار نے وضو بھی فرمایا، بستر کو بھی چھوڑا اور سرکار براق پر سوار ہوئے. سرکار جب جانے لگے، براق جس درخت کے ساتھ ٹکرایا، سرکار جب واپس آئے اس کی ٹہنیاں اور شاخیں ہل رہی تھی، وضو کا پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی. اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے، ہم اس دعوے کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ یہ کہتا ہے اٹ از اگینسٹ آف ایکسپیرینس، یہ بات تجربے کے خلاف ہے. سر سید احمد خان، اس کی علمی خدمات اپنی جگہ، لیکن وہ یہ کہتا ہے ہم بھی حضور کے معراج کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اٹ از اگینسٹ آف نیچر، یہ بات فطرت کے خلاف ہے. فطرت میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی اس طرح زمین کی پستیوں سے اٹھے اور آن کی آن میں عرش اولا کی بلندیوں پہ جا پہنچے. میرے بھائیوں اور دوستو توجہ فرمائیں، یہ کہنے والے نے تو کہہ دیا، یہ اعتراض کر دیا. پروردگار عالم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر معراج کو جب بیان فرمایا قرآن پاک میں، تو ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان کے معنی ہیں پاک ہے وہ ذات. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے عجز سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. گویا وہ ذات ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے ریب سے منزہ ہے، مصفہ ہے، پاک ہے. تو گویا اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا، دنیا والو میرے کریم آقا کے معراج کو بعد میں دیکھنا، پہلے یہ دیکھو کہ وہ معراج کرانے والی ہستی کون سی ہستی. وہ ہستی ہے جو ہر قسم کے عجز سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے. اور کسی کو اتنے تھوڑے سے وقت میں زمین کی پستی سے اٹھا کر عرش اولا کی بلندیوں پہ لے جانا، اپنے حریم قدس میں بلا لینا، اگر کوئی اس بات پر قادر نہیں تو یہ عجز ہے. اور پروردگار عالم اسے عجز سے پاک ہے. رب تعالی نے اسی لیے جب حضور کے سفر معراج کا ذکر فرمایا، لفظ سبحان سے فرمایا. گویا ہر طرح کے اعتراضات کا خاتمہ کر کے رکھ دیا تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرش اولا کی بلندیوں پہ پہنچنا یہ دعویٰ میرے آقا کا نہیں، یہ دعویٰ تو پروردگار عالم کا ہے. یہ دعویٰ اس ہستی کا ہے جو سبحان ہے. وہ ہستی ہے کہ جو جب چاہے اپنی قدرت کا اظہار فرماتی ہے. نیچریت، فطرت کی بات کرنے والوں نے جب یہ بات کہی تو اس کا جواب پروردگار عالم نے لفظ سبحان سے دے دیا. انہوں نے کہا یہ بات فطرت کے خلاف ہے. میں نے کہا ایک اللہ رب العزت کا قانون ہے، ایک اللہ رب العزت کی قدرت ہے. رب تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے کہ آپ اور میں، ہم سب ماں اور باپ کے وسیلے سے پیدا ہوئے ہیں، اور رب تعالیٰ کے قانون کا اطلاق اکثر ہوتا رہتا ہے، لیکن رب تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کبھی کبھی فرماتا ہے. قانون تو یہی ہے کہ آپ اور میں ماں اور باپ کے وسیلے سے پیدا ہوئے، لیکن رب تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جناب آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا، جناب مائی حوا سلام اللہ علیہا کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا. تو میں نے کہا رب تعالیٰ کا
قانون تو بے شک یہی ہے کہ اس طرح زمین پہ رہنے والا عرش اولا کی بلندیوں پہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن میرے رب تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جب چاہے اپنے محبوب کو زمین کی پستیوں سے بلائے، عرش اولا کی بلندیوں پہ لے جائے، اور لے بھی جائے اور لے بھی آئے، اور آن کی آن میں یہ سارا معاملہ طے فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، پھر اعتراض کرنے والوں نے یہ کہا کہ ہم اس لیے اس کو نہیں مانتے کہ یہ جب آسمان کی طرف کوئی جاتا ہے تو آگے اس کو کرۂ زمہریر سے گزرنا پڑتا ہے۔ کرۂ زمہریر کیا ہے کہ وہاں برودت ہے، ٹھنڈک کی ٹھنڈک ہے، جو چیز جاتی ہے وہ برف بن جاتی ہے۔ انسانی بس کی یہ بات نہیں ہے کہ اس برودت میں سے گزرے، اس ٹھنڈک میں سے گزر جائے، اور اس سے آگے کرۂ نار ہے، جو چیز اس میں جاتی ہے وہ آگ بن جاتی ہے، جل کر بھسم ہو جاتی ہے۔ اس طرح ممکن نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرۂ زمہریر سے بھی گزر جائیں، کرۂ نار سے بھی گزر جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے، اس طرح انسانی بس کی بات نہیں ہوتی کہ کرۂ زمہریر سے گزرے، کرۂ نار سے گزرے، لیکن جب پروردگار عالم چاہے نا تو وہ اپنے بندوں کو آگ میں داخل جب کراتا ہے تو پھر آگ ان کے اوپر گلزار بھی بن جاتی ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ جلائی، اور اتنی بڑی آگ 40 مربع میل میں پھیلی ہوئی ہے، اور جو پرندہ اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے جل کر راکھ ہو جاتا ہے، بسم ہو جاتا ہے، لیکن جب اس میں اللہ کا خلیل جاتا ہے تو پروردگار عالم آگ کو یہ خطاب فرماتے ہیں، قلنا یا نارو کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم، فرمایا ہم نے کہ اے آگ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ ٹھنڈک بھی اتنی کہ سلامتی والی، وہ برودت جناب ابراہیم کا کچھ نہ بگاڑ سکی، وہ نار جناب ابراہیم کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ تو اللہ رب العزت جو اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ اپنے خلیل کے لیے آگ کی صفت جو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں اور اپنے ابراہیم کو آگ سے بچا سکتے ہیں، وہ رب تعالی اس بات پر بھی قادر ہے کہ جب چاہیں اپنے محبوب کو عرش اولا کی بلندیوں پہ بلا لیں اور آگ میرے آقا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو یہ سیر کرائی۔ اسریٰ رات کے وقت سیر کو کہتے ہیں، علماء کرام کا جمع غفیر ہے، میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا بعبدہ، اپنے عبد خاص کو، اپنے بندہ خاص کو۔ ایک سوال یہ پیدا ہوا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو پھر پتہ چل گیا نا کہ عبد تو پھر بشر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں بشریت کا تذکرہ کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے کہا یہ ناسمجھی کی باتیں ہوتی ہیں، اگر قرآن پڑھو کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھو پھر سمجھ میں آئے۔ قرآن پڑھانے والا حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری جیسی ہستی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ عبد کا اطلاق بشر کے اوپر نہیں، عبد کا اطلاق ہر اس چیز کے اوپر ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی بندگی کرتی ہے۔ قید محبت سے سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں جنوں کو بھی انسانوں کو بھی عبد کہا، قرآن پاک میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی بندگی کے لیے۔ جو چیز بھی رب تعالیٰ کی بندگی کرتی ہے وہ عبد کہلاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر جن بندگی کریں وہ بھی عبد ہیں، اگر انسان بندگی کریں وہ بھی عبد ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے انسان تو انسان رہے، جن تو جن رہے، فرشتوں کو بھی عبد فرمایا۔ قرآن پاک میں فرمایا بل عباد مکرمون، کہ اللہ کے بڑے مکرم بندے ہیں۔